بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت میں بیٹھے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ ان من الشجر شجرۃ، کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے، لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں جھڑتے، فإنها مثل المسلم، وہ مومن جیسا ہے، اس کی مثال مومن جیسی ہے، اور ایک مومن کی مثال اس درخت کے ساتھ دی جا سکتی ہے، فحدثونی ما ہی، مجھے بتلاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے۔ آپ نے ایک اشارہ دیا کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ راوی بیان کرتے ہیں فوقع الناس فی شجر البوادی، کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام تھے، لوگ تھے، ان کے دھیان جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہ مختلف درختوں کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ درخت کون سا ہو سکتا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَ، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی کم سینی کی بنا کے اوپر، چھوٹے ہونے کی بنا کے اوپر، کیونکہ کبار صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے سامنے میرا جواب دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب کسی کو بھی اس سوال کا جواب نہ آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ درخت کون سا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی النخلہ، کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں نے اس کا تذکرہ، اس کا ذکر اپنے والد گرامی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ میں نے کہا کہ ابا جان، اس دن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کے بارے میں پوچھا تھا، مجھے اس کا جواب آتا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کے والد سیدنا عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا، کاش تم اس وقت اس سوال کا جواب دے دیتے تو تمہارا اس وقت وہ جواب دے دینا مجھے دنیا اور دنیا کے ہر قیمتی خزانے سے بہتر ہوتا۔ میں کہتا، میں فخر کرتا کہ میرے بیٹے کو اس سوال کے جواب کا علم ہے جو کسی اور کو نہیں آتا۔ تو صحابہ کرام کا جو فخر کا انداز ہوا کرتا تھا وہ مال و دولت نہیں بلکہ علم و عمل ہوا کرتا تھا۔ ان کا معیار کیا تھا؟ ان کا فخر کیا تھا؟ علم۔ ان کا فخر کیا تھے؟ اعمال۔ تو اعمال کی درستگی، اعمال کی تگ و دو میں لگے رہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام نے ہمیشہ اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے۔ اب یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی مثال کا تذکرہ، اسی مثال کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کرتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ بیان نہیں کی۔ اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اس درخت کا پھل ہر وقت میسر رہتا ہے، اس درخت کا پھل ہر وقت میسر رہتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کھجور کا درخت ہے اس کے کچھ محاسن بیان کیے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، اصلها ثابت، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں۔ دوسری مثال کیا پیش کی؟ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تیسری کون سی مثال کو پیش کیا
کہ اس کے جو پتے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں، وہ جھڑتے نہیں ہیں۔ چوتھی مثال کون سی پیش کی کہ وہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، اس کا پھل ہر وقت میسر رہتا ہے۔ یہ چار مثالیں، چار محاسن اس درخت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اور ایک مومن جس کا عقیدہ توحید ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، اس کا کردار، اس کا منہج، اس کا عقیدہ انہی مثالوں سے واضح ہوتا ہے جو پیغمبر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی ہیں۔ جو پہلی بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ اس درخت کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے انسان کے عقیدے کی طرف، کہ انسان کا عقیدہ بڑا ہی قوی، پختہ، ٹھوس اور مضبوط ہوتا ہے۔ جس کے عقیدے میں علم ہوتا ہے، جہل نہیں ہوتا، اس کے عقیدے میں یقین ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا، اس کے عقیدے میں محبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، اس عقیدے میں انقیاد ہوتا ہے، ترک نہیں ہوتا، اس عقیدے میں محبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، اور انہی وجوہات کی بنا کے اوپر انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، حدیث مبارکہ میں بیان کی ہیں، عقیدہ توحید کہتے کس کو ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جائے تو کیا سامنے آتا ہے؟ لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے الہ، اور الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ تعالی۔ اب یہ جو ہم نے الہ کا معنی لیا ہے، کیا یہ اپنے پاس سے لیا ہے؟ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے کہ جو الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی ہے معبود۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم ان کو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ عابد۔ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کون ہے؟ معبود۔ تو پھر یہاں پر معبود کہنا یہ بالکل درست ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی مفہوم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ اب دوسرا ہم نے لفظ استعمال کیا برحق، اس کا معنی بھی ہم نے قرآن مجید سے لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اسی لیے ہے کہ صرف اللہ ہی برحق ہے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا برحق نہیں ہے۔ برحق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، پہلے انکار کرو جتنے بھی معبود ہیں، جن جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان تمام معبودوں کی عبادت کا انکار کرنا سب سے پہلے یہ ضروری ہے۔ تو انکار میں کیا ہے؟ پھر چاہے وہ بت ہو، پھر چاہے وہ درخت ہو، پھر چاہے وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ انبیاء ہو، وہ اولیاء اللہ ہو، پھر چاہے وہ غوث ہو، دستگیر ہو، کتب ہو، خواجہ ہو، ابدال ہو، بگڑیاں بنانے والا ہو، بگڑیاں سنوارنے والا ہو، وہ داتا ہو، جو کوئی بھی ہو، ہر قسم کی عبادت کے لائق اور محور اور مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان تمام کی عبادت کا انکار کرنا، ان تمام کی پرستش کا انکار کرنا پہلے یہ ضروری ہے۔ اگر میں انکار نہیں کروں گا تو پھر میری عبادت کا کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات کو سمجھ لیجئے، انکار جتنا مضبوط ہوگا، اقرار اتنا ہی پختہ اور قوی ہوگا۔ انکار جتنا کمزور ہوگا، اقرار بھی اتنا ہی زیادہ ضعف اور اس میں کمزوری پائی جائے گی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ پہلے انکار کی طرف توجہ دے، اس کو مضبوط بنائیں، پہلے یہ عقیدہ بنائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی پرستش کرنا، کسی کی بھی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
ہر عبادات کے لائق، محور اور مستحق اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ یہ عقیدہ ہے، یہی عقیدہ توحید ہے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی عقیدہ ہے جس کے پیچھے ہمارے اعمال کی قبولیت پنہا ہے۔ اگر اس عقیدے کو میں اپنی زندگی کے اوپر نافذ کر لوں گا تو پھر مجھے فائدہ ہے، ورنہ مجھے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو پہلی مثال کو پیش کیا گیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں، اس سے مراد کیا تھا؟ عقیدہ توحید۔ ایک جو مومن ہوتا ہے اس کا عقیدہ بڑا ہی قوی اور پختہ ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں ضعف، کمزوری یا کوئی بھی اضطراب نہیں ہوتا۔ اور جس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہو، پھر جو دوسری مثال بیان کی گئی ہے اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جب عقیدہ ٹھوس ہوگا، قوی ہوگا، پختہ ہوگا تو پھر انسان کے اعمال آسمانوں کی طرف بڑھیں گے، انسان کے اعمال آسمانوں کی طرف بڑھیں گے، قابل قبول ہوں گے، ان میں کوئی بھی ضعف اور کمزوری نہیں ہوگی۔ اللہ انسان کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور جو تیسری بات کو بیان کیا گیا ہے لا یسقط ورقھا، اس کے پتے نہیں جھڑتے، یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کا عقیدہ ٹھوس، قوی اور پختہ ہوگا، پھر اس کا کوئی بھی کیا جانے والا عمل، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، وہ اللہ کے حضور قابل قبول ہوگا، وہ گرے گا نہیں، وہ رد نہیں ہوگا، وہ ناقابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا بھی عمل اللہ کے حضور قابل قبول ہوگا اور اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور جو چوتھی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا پھل ہر وقت میسر ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کا جو کیا جانے والا عمل ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے قبول کرتے ہیں۔ وہ چاہے آپ کھڑے ہو کر کریں، وہ آپ لیٹ کر کریں، وہ آپ وضو کی طرح کریں، آپ وضو کے بغیر کریں، آپ جس طرح مرضی عمل کریں، آپ کا عمل ہمیشہ اللہ کے حضور قابل قبول ہوگا۔